ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب۔ شیخ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ شیخ صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو نااہلی کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی وہ ہٹ چکی ہے؟ سر میں نے وہ اے این پی پہ پابندی اور ولی خان پہ پابندی، اور ولی خان سے آپ کو پتہ ہے میری دوستی تھی اور اختلافات کے باوجود یہ جتنے منحوس گھڑیوں پہ انہوں نے حلف اٹھائے ہیں، یہ 14 جماعتوں کے لیے آج برا دن ہے، اس حکومت کے لیے برا دن ہے، یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی فتح کا دن ہے۔ اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے 8 سال قوم کا کتنا وقت ضائع کیا۔ یہ سرمایہ دار ساری پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں، سرمایہ دار کسی کا نہیں ہوتا، یہ انڈسٹریلسٹ اور یہ وہ جو امریکہ کا پتہ نہیں عارف نقوی کیا احمد نقوی کیا نام ہے اور یہ دوسرے منشا گروپ، یہ سارے سیاست کے مین ہر پارٹی کو چندہ دینے والے لوگ ہیں، کیونکہ اندر سے یہ بزدل ہوتے ہیں اور ان کے کھاتے مشکوک ہوتے ہیں۔ تو آج جو انہوں نے اتنا لگایا ہوا تھا ممنوعہ، چاہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، بالکل آپ دیکھیں عمران خان پہلے دن پہلی ہیئرنگ میں یہ کیس ختم ہو جائیں گے۔ انہیں ملک کے معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ کل افغانستان میں جو کچھ ہوا، جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے عظیم 6 سپوت آج شہید ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، خواہ یہ سیلاب جو ہے پانی کا ہو یا مہنگائی کا ہو۔ لوگ بچے اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں جی، بجلی کا بل نہیں دے پا رہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قوم کے مسائل کیا ہیں، یہ کس طرف لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ہوائی فائر کر رہے ہیں۔ یہ ختم ہو گئی ہے پارٹی، یہ ترنول۔ شیخ صاحب ہمارے ملک میں تو بیان حلفی کے اوپر وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو اب اس فیصلے کے اندر بیان حلفی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیان حلفی غلط جمع کروایا گیا ہے، اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ذرا دیکھیں کہ اس کی معلومات کے مطابق اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم شیور ایز شیور ایز ایگز آر ایگز، اس نے کہا معلومات کے مطابق۔ پارٹیوں کے فنڈوں سے آپ لوگوں کو پارٹیوں کو مشکوک کرتے ہیں، آپ نے 1100 ارب روپے کا کھونچا مارا ہے اور آپ کے کیس آخری فرد جرم لگنے کی پوزیشن میں ہے۔ قوم وہ بھی تو دیکھ رہی ہے جی۔ ایک وقت ہوتا ہے 26 سال پہلے عمران خان کے ساتھ آپ پنگا لیتے اور بات، اب پنگا لیں گے تو آپ کو سیاسی نقصان ہوگا، ہو چکے ہیں آلریڈی بہت زیادہ۔ آلریڈی 4 صوبوں میں وہ ہے، اور یہ چھوٹا سا جزیرہ جو آپ کا رہ گیا ادھر سے ستول سے لے کے اور باراکو تک اور ادھر روات تک، یہ تو نفلوں کی مار ہے۔ تو آپ عقل کے ناخن نے اس ملک کو الیکشن کی طرف جانے دیں۔ 92 چینل سے میں راجہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ وہ خود ریزائن دے دیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو اس طرح قوم کو ایک ذہنی بحران سے دوچار نہ کریں اور خود ریزائن دے دیں، اور اس میں ان کی عزت ہے، بڑھائی ہے۔ شیخ صاحب آپ استعفے کی مانگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ بادی النظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ ریلیف کے مترادف ہے۔ یہ ریلیف ہی ہے میرے حساب سے تو، لیکن عمران خان کا ایک عندیہ ہے، اس کا ایک بیانیہ ہے کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، تو میں نے تو وہ بات کرنی ہے جو وہ عمران خان کہتے ہیں۔ تو شیخ صاحب پھر آپ دوسری پارٹیز کے کیسز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر یہاں پہ آپ ریلیف دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ریلیف ہوگا؟ ان کو بھی ہونے چاہیے جی، الیکشن کی طرف جائیں، چھوڑیں پرے یہ چخ چخ پخ پخ، یہ ایسے ہی میرا مطلب ہے ہوائی فائر پارٹیاں جو الیکشن کی طرف جائیں، قوم فیصلہ کرے۔ قوم ذہنی بیمار ہو گئی ہے یہ چخ چخ سن سن کے پچھلے 6 مہینے۔ شیخ صاحب آپ اس فیصلے کو کیا صرف یہیں تک محدود رکھتے ہیں یا اس کے اثرات بھی دیکھتے ہیں؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو مل سکتی ہے؟ میاں صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب آ جائیں، اب کیا کریں گے۔ ایک وقت تھا 6 نومبر 1968 کو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پولی ٹیکنیک میں لایا، اس نے ایسی بات کی، شام کو میں اس کو ملا، اس نے کہا شیخ رشید یہ بہت بڑا یہ ہو گیا، اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب۔ لیکن کیا ہوا جی، شباب تھا، لوگ اس کے ساتھ تھے، لوگوں نے سنی انسنی کر دی۔ نواز شریف ایک دفعہ چھوڑ کے تو نواز شریف آ جائیں۔ ایک وقت ہوتا ہے، ختم ہو گیا، اس کو اب باعزت طور پہ میرا مطلب ہے اس کام کو سمیٹنا چاہیے۔ اور میں پہلے کہتا تھا شین جو ہے وہ 90 کے زاویے سے لیٹی ہوئی ہے، 90 کے زاویے سے بھی کوئی اور زاویہ نیچے لگا لیں۔ اب نون آگے کیا کرے گی؟ بیانیہ روز بدل کے، آپ نے کہا ووٹ کو عزت دو، ووٹ خریدنے والے ساری آپ چھوٹی میں بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب خان صاحب کے پاس وہ کون سی چھڑی ہے، کون سی زنبیل ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف گھڑا کھودنا چاہے تو وہ خود ہی گھڑے میں گر رہا ہے، اور خان صاحب کے لیے اس میں سے سونا نکل رہا ہے؟ بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ایک مقدر کا سکندر ہو جاتا ہے بندہ ایک وقت میں، یہ اس کے مقدر کے سکندر کا وقت ہے۔ ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں میٹر نہیں کرتے۔
اس وقت وہ مقدر کا سکندر ہے اور وہ چھایا ہوا ہے اور اس کی بات اس کے خلاف لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کل کا مجھے پتہ نہیں. مقبولیت سدا بادشاہی خدا کی ہے، لیکن آج کے دن وہ مقبول، مضبوط اور جاندار اس کی آواز ہے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے، نیگیٹیولی نہ کیا جائے. شیخ صاحب ایک آخری سوال. لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد تعین ہو سکے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہو سکتی ہے؟ سر جی، صرف ایک فضل الرحمان کو فکر پڑی ہوئی ہے. میں اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. ابھی تک تو قائم ہوں اور اداروں کی بھی سوچ یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور ملک کی بہتری بھی اسی میں ہے. اور یہ نون لیگ کو زرداری صاحب بھی متفق ہیں اس پہ؟ میرے خیال میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں بھی ایسی سوچ پائی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل بڑا تصادم نہ ہو گیا اور اگر حالات خراب نہ ہو گئے، معاشی طور پر کچھ معاملات بہت نہ بگڑ جائے، تو یہ 15 دن مہینہ میں پہلے بیان دے چکا ہوں. 30 اگست تک پڑے ہیں. میں کہتا ہوں 15 اگست تک شاید پڑے ہیں. اور 30 اگست کے بیان پہ میں قائم ہوں اور اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. اکتوبر نومبر میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، شیخ رشید صاحب کی رائے یہ ہے کہ 15 سے 20 دن اگلے ہیں اور اس کے بعد الیکشن بھی نظر آ رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اس وقت مقدر کا سکندر ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں اور وقت سبھی پہ آتا ہے. اگر یہ حکومت یا یہ تمام جماعتیں جو ہیں جو عمران خان کے مخالف کھڑی ہیں، اگر آج سے 22-23 سال پہلے اس کے مخالف ہوتی ہیں اور اس طرح کے اقدامات کر رہی ہوتی تو تب صورتحال الگ تھی. لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں کہ جب عوام کا جمع غفیر اس کے ساتھ ہے، عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، تو یہ حکومت جو ہے عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی. اب حالات مختلف ہیں، اس پر قسمت مہربان ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے، شیخ رشید صاحب کی رائے میں یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ریلیف کے مترادف ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں 92 کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں تھی. جب فضل الرحمان کی فنڈنگ نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد احمد چودھری کا کہنا ہے جو اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے گئے، عمران خان کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اب اس کیس کا اگلا مرحلہ شروع ہوا ہے. وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. فواد چودھری نے اپنی گفتگو میں مزید کیا کہا، آپ کو دکھائیں گے. پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. آج اس الیکشن کمیشن نے، جس سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی، سچی بات ہے، یہ بھی سارا کچھ کر کے یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فورن فنڈنگ نہیں تھی. 16 اکاؤنٹس ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے جو تھا وہ عمران خان کے ڈائریکٹ لنکیج میں نہیں ہے. اب ہم اگلا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ 16 اکاؤنٹس بھی لیگل ہیں، ان میں بھی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. آپ ذرا جے یو آئی کی فنڈنگ نکالیں نا، فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ جب آپ نکالیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیا ہو.